بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں قرۃ العین حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں احکام شریعت شیعہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خمس کے احکامات کے بارے میں بتائیں گے۔ اس ویڈیو سے آپ جان سکیں گے کہ خمس کن کن چیزوں پر واجب ہے اور اسے ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ لیکن ناظرین، اس بارے میں مزید تفصیل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل احکام شریعت شیعہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین کرام، خمس 7 چیزوں پر واجب ہے۔ نمبر 1، کاروبار کا منافع۔ نمبر 2، معدنی کانے۔ نمبر 3، دفینہ۔ نمبر 4، حلال مال جو حرام مال میں مخلوط ہو جائے۔ نمبر 5، غوطہ خوری سے حاصل ہونے والے سمندری موتی اور مونگے۔ نمبر 6، جنگ میں ملنے والا مال غنیمت۔ نمبر 7، مشہور قول کی بنا پر وہ زمین جو ذمہ کافر کسی مسلمان سے خریدے۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو ان تمام اقسام کے خمس کے بارے میں تفصیل بتائیں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہے کاروبار کا منافع۔ جب انسان تجارت، صنعت و حرفت یا دوسرے کام دھندوں سے روپیہ پیسہ کمائے، مثال کے طور پر اگر کوئی اجیر بن کر کسی متوفی کی نمازیں پڑھے اور روزے رکھے اور اس طرح کچھ روپیہ کمائے، لہٰذا اگر وہ کمائی خود اس کے اور اس کے اہل و عیال کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو تو ضروری ہے کہ زائد کمائی کا خمس یعنی 5واں حصہ اس طریقے کے مطابق دے، جس کی تفصیل ہم بعد میں بیان کریں گے۔ اگر کسی کو کمائی کیے بغیر کوئی آمدنی ہو جائے، مثلاً کوئی شخص اسے بطور تحفہ کوئی چیز دے اور وہ اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کا بھی خمس دے۔ عورت کو جو مہر ملتا ہے اور شوہر بیوی کو طلاق یا خلا دینے کے عوض جو مال حاصل کرتا ہے، ان پر خمس نہیں ہے۔ یہی حکم دید کے طور پر ملنے والے مال کا ہے، اور اسی طرح سے جو میراث انسان کو ملے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اس کے بعد آتی ہیں معدنی کانیں۔ سونے، چاندی، سیسے، تانبے، لوہے جیسی دھاتوں کی کانیں، نیز پیٹرولیم، کوئلے، فیروزے، عقیق، پھٹکڑی یا نمک کی کانیں اور اسی طرح کی دوسری کانیں انفال کے زمرے میں آتی ہیں، یعنی وہ امام عصر علیہ السلام کی ملکیت ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی چیز نکالے جبکہ شرعاً کوئی حرج نہ ہو تو وہ اسے اپنی ملکیت قرار دے سکتا ہے، اور اگر وہ چیز نصاب کے مطابق ہو تو ضروری ہے کہ اس کا خمس دے۔ کان سے نکلی ہوئی چیز کا نصاب 15 مسکال مروجہ سکہ دار سونا ہے، یعنی اگر کان سے نکالی ہوئی کسی چیز کی قیمت ضروری اخراجات نکالنے کے بعد 15 مسکال سکہ دار سونے تک پہنچ جائے تو ضروری ہے کہ اس پر بعد میں جو اخراجات آئے ہوں، جیسے اس دھات کو خالص بنانے کے اخراجات، انہیں منحہ کر کے جو باقی بچے اس کا خمس دے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے گڑا ہوا دفینہ یا خزانہ۔ دفینہ وہ منتقل شدہ مال ہے جو چھپا ہوا ہو اور لوگوں کی دسترس سے نکل چکا ہو اور جسے زمین، درخت، پہاڑ یا دیوار میں چھپایا گیا ہو، جبکہ معمولاً وہ ایسی جگہ نہیں ہوتا۔ اگر انسان کو کسی ایسی زمین سے دفینہ ملے جو کسی کی ملکیت نہ ہو، یا اموات اور خود اس نے اس زمین پر محنت کر کے اسے اپنی ملکیت میں لیا ہو تو وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن اس کا خمس دینا ضروری ہے۔ دفینے کا نصاب 105 مسکال سکہ دار چاندی اور 15 مسکال سکہ دار سونا ہے، یعنی جو چیز دفینے سے ملے اگر اس کی قیمت ان دونوں میں سے کسی ایک کے بھی برابر ہو تو اس کا خمس دینا واجب ہے۔ نمبر 4 پہ ہے وہ حلال مال جو حرام مال میں مخلوط ہو جائے۔ اگر حلال مال حرام مال کے ساتھ اس طرح مل جائے کہ انسان انہیں ایک دوسرے سے الگ نہ کر سکے اور حرام مال کے مالک اور اس مال کی مقدار کا بھی علم نہ ہو، اور یہ بھی علم نہ ہو کہ حرام مال کی مقدار خمس سے کم ہے یا زیادہ، تو تمام مال خمس نکالنے سے وہ مال حلال ہو جاتا ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ کسی ایسے شخص کو دے جو خمس اور رد مظالم کا مستحق ہو۔
اگر حلال مال حرام مال سے مل جائے اور انسان حرام کی مقدار خواہ وہ خمس سے کم ہو یا زیادہ جانتا ہو لیکن اس کے مالک کو نہ جانتا ہو تو ضروری ہے کہ اتنی مقدار اس کے مالک کی طرف سے صدقہ کر دے۔ اور احتیاط واجب یہ ہے کہ حاکم شرع سے بھی اجازت لے۔ اگر حلال مال حرام سے مل جائے اور انسان کو حرام کی مقدار کا علم نہ ہو لیکن اس مال کے مالک کو پہچانتا ہو اور دونوں ایک دوسرے کو راضی نہ کر سکے تو ضروری ہے کہ جتنی مقدار کے بارے میں یقین ہو کہ دوسرے کا مال ہے وہ اسے دے دے، بلکہ اگر دو مال اس کی اپنی غلطی سے مخلوط ہوئے ہوں تو احتیاط کی بنا پر مال کی جس مقدار کے بارے میں احتمال ہو کہ یہ دوسرے کا ہے وہ اسے دینا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں خواصی سے حاصل کیے ہوئے موتی کی جانب، یعنی اگر خواصی کے ذریعے یعنی سمندر میں غوطہ لگا کر لولو مرجان یا دوسرے موتی نکالے جائیں تو خواہ وہ ایسی چیزوں میں سے ہوں جو اگتی ہیں یا معدنیات میں سے ہوں، اگر اس کی قیمت 18 چنے سونے کے برابر ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس کا خمس دیا جائے، خواہ انہیں ایک دفعہ میں سمندر سے نکالا گیا ہو یا ایک سے زیادہ دفعہ میں، بشرطیکہ کہ پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ غوطہ لگانے میں زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ ہاں اگر دونوں مرتبہ میں فاصلہ زیادہ ہو، مثلا یہ کہ 2 موسموں میں خواصی کی ہو، اور اگر ایک دفعہ میں 18 چنے سونے کی قیمت کے برابر نہ ہو تو اس کا خمس دینا واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب خواصی میں شریک تمام غوطہ خوروں میں سے ہر ایک کا حصہ 18 چنے سونے کی قیمت کے برابر نہ ہو تو ان پر اس کا خمس دینا واجب نہیں ہے۔ اگر سمندر میں غوطہ لگائے بغیر دوسرے ذرائع سے موتی نکالے جائیں تو احتیاط کی بنا پر ان پر خمس واجب ہے، لیکن اگر کوئی شخص سمندر کے پانی کی سطح یا سمندر کے کنارے سے موتی حاصل کرے تو ان کا خمس اسے اس صورت میں دینا ضروری ہے جب جو موتی اسے دستیاب ہوئے ہوں وہ تنہا یا اس کے کاروبار کے دوسرے منافع سے مل کر اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہوں۔ نمبر 6 پہ ہے مال غنیمت۔ اگر مسلمان امام علیہ السلام کے حکم سے کفار سے جنگ کریں اور جو چیزیں جنگ میں ان کے ہاتھ لگیں انہیں غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس میں سے جو خاص امام علیہ السلام کا حق ہے اسے علیحدہ کرنے کے بعد ضروری ہے کہ باقی ماندہ پر خمس عطا کیا جائے۔ مال غنیمت پر خمس ثابت ہونے میں اشیاء منقولہ اور غیر منقولہ میں کوئی فرق نہیں۔ اگر مسلمان کافروں سے امام علیہ السلام کی اجازت کے بغیر جنگ کریں اور ان سے مال غنیمت حاصل ہو تو جو غنیمت حاصل ہو وہ امام علیہ السلام کی ملکیت ہے اور جنگ کرنے والوں کا اس میں کوئی حق نہیں۔ جو کچھ کافروں کے ہاتھ میں ہے اگر اس کا مالک محترم المال یعنی مسلمان یا کافر ذمی یا معاہدہ ہو اس پر غنیمت کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ کافر حربی کا مال چرانا اور اس جیسا کوئی کام کرنا اگر خیانت اور نقص امن میں شمار ہو تو حرام ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ان سے حاصل کی جائیں احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ انہیں لوٹا دی جائیں۔ مشہور یہ ہے کہ ناصبی کا مال مومن اپنے لیے لے سکتا ہے، البتہ اس کا خمس دے، لیکن یہ حکم اشکال سے خالی نہیں ہے۔ نمبر 7 پہ ہے وہ زمین جو ذمی کافر کسی مسلمان سے خریدے۔ اگر کافر ذمی مسلمان سے زمین خریدے تو مشہور قول کی بنا پر اس کا خمس اس زمین سے یا اپنے کسی دوسرے مال سے دے، لیکن اس صورت میں خمس کے عام قواعد کے مطابق خمس کے واجب ہونے میں اشکال ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔